بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید ہے اللہ پاک کے کرم سے اب سب ٹھیک ہوں گے۔ تو چلیں زبردست سی کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں، میرے بعد عرش اور اس کے بعد شبان۔ عرش مجھ سے 10 سال چھوٹی ہے، جبکہ شبان اس سے 1.5 سال چھوٹا ہے۔ تبھی اس کے فون پر ظفر کی کال آنے لگی۔ اس نے بلوٹوتھ ہینڈ سیٹ نکال کر کان میں لگایا اور شبی نے سیٹ کی پشت پر سر ٹیک کر آنکھیں موند لی۔ یہ کیا کرنے جا رہی ہوں میں؟ اس نے ہوش سے سوال کیا۔ جواب میں پھر اندر تو میں شروع ہو گئی۔ کال ختم کر کے جہاں نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، جس کا چہرہ اندرونی کشمکش کا سائن بورڈ بنا ہوا تھا۔ وہ کبھی لب بیچتی تو کبھی آنکھیں زور سے میچ لیتی، کبھی گردن کو جنبش دیتی تو کبھی لب کاٹنے لگتی۔ جہان نے موبائل سکرین پر بتدریج گھٹتی بلو لائن کو دیکھا۔ اس کی منزل تک پہنچنے کا تقریباً گھنٹے بھر کا وقت تھا۔ کتنی ہی دیر بعد اچانک سڑک پر نظر آنے والے گھڑے کو دیکھ کر جہان نے بریک لگایا تو جھٹکے پر وہ بھی نیند سے جاگی۔ سوری، اور کتنا وقت ہے؟ اس نے اپنی کلائی پر بندھی گھڑی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ 30-35 منٹ۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے۔ اس نے اسکول سے ہاردی اور ویسٹرن گارڈ پڑھا تھا۔ دیکھنے کا یہ پہلا موقع تھا۔ بحرۂ عرب سے لگا ملک کا یہ مغربی ساحلی علاقہ جو 4 ریاستوں پر پھیلا تھا، بے شک خوشنما مناظر سے بھرا تھا۔ اس نے اپنی کوکینی دوستوں سے اکثر اس علاقے کی خوبصورتی کے متعلق سنا تھا اور آج خود بھی قائل ہو گئی تھی۔ کئی ندیاں اور ان پر بنے چھوٹے چھوٹے پل گزر رہے تھے۔ ستمبر کا مہینہ تھا، سو بارش کی خوش رنگ مہربانیاں ہر سو بکھری تھی۔ میں کھڑکی کھولوں؟ اس نے پلٹ کر جہاں سے پوچھا۔ جہاں نے اسی بند کر کے کھڑکیاں کھول۔ شبی نے ہاتھ باہر لہرا کر سرد سی ہوا محسوس کی، پھر دونوں کلائیاں کھڑکی پر رکھ کر آگے جھک کر ذرا سا سر باہر نکالا۔ سیکنڈ ہی لگے تھے دوپٹہ اور بالوں کا حال ہونے میں۔ اس نے فوراً سر اندر کیا۔ ایسی مست ہوا ہے کہ اے سی کی ضرورت ہی نہیں۔ دوپٹہ اور بال درست کر کے اس نے شیشے آدھے چڑھاتے ہوئے کہا۔ اس راستے پر گرد تھی کافی، اس لیے اس کا اشارہ بیگ کے لیے بس کے پیچھا کرنے والے راستے کی طرف تھا۔ وہ دونوں ہاتھ گود میں رکھے انگلیاں مروڑتی رہی، پھر کچھ سوچ کر پیچھے سے بیگ اٹھا کر فون نکالا اور پاور آن کیا۔ حسب امید نوحہ کے میسیجز تھے۔ زندہ ہونے کی خبر پہنچانے کا شکریہ، پہنچ گئی اپنوں میں، سیلفی ضرور بھیجنا۔ وہ ہونٹ کانٹتے ہوئے بار بار اس کے میسیجز پڑھے جا رہی تھی۔ میں بالکل اجنبی ہوں اور کچھ گھنٹوں کے بعد تو میں دوبارہ ملوں گا بھی نہیں۔ جہاں کی بات پر اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ اسی کا جملہ دہرا رہا تھا۔ اس لیے دروغ گوئی کا کوئی فائدہ ہے، نہ سچ کہنے میں کوئی ضرر۔ اسے لفظ بلفظ یاد تھا۔ اس نے اداسی سے مسکرا کر فون آف کیا اور فون بیگ میں ڈال کر غائب دماغی سے بیگ کی زپ آگے پیچھے کرنے لگی۔ چیزیں کھونے اور گم کرنے والی میری عادت بڑی مشہور اور پرانی ہے۔ اسکول اور کالج میں جب بھی ڈاکومنٹس کی ضرورت پڑی، ڈاکومنٹس سنبھالنے کے لیے امی ہمیشہ میرے ساتھ رہیں۔ مارک شیٹس کے علاوہ کسی اور پیپر کو میں نے کبھی اتنی غور سے نہیں دیکھا۔ فرسٹ ایئر میں کبھی اتفاق سے میں نے 10th کے رزلٹ پر امی کے نام کی جگہ سمیرا لکھا تھا۔ میرا 10th کا رزلٹ ابو نے آن لائن دیکھا تھا۔ اس وقت میری ساری توجہ مارکس پر تھی، اس لیے میں نے کسی اور بات پر دھیان ہی نہیں دیا۔ میرے استفسار پر امی نے کہا کہ ان معاملات میں ہمارے یہاں عموماً جو اسپیلنگ مسٹیکس ہوتی ہیں، یہاں بھی وہی ہوا ہے۔ صفورہ سمیرا ہو گیا ہے اور آگے ڈاکومنٹس میں مدر نیم استعمال نہیں ہوتا، اس لیے کسی نے کریکشن بھی نہیں کروائی۔ مجھے ان کی بات درست لگی، میں نے مان لی اور بھول بھی گئی۔ اس نے ہاتھ کی مصروفیت روک کر اسے دیکھا۔ کل رات اپنی کتابوں والی الماری کی صفائی کے دوران ابو کی کچھ پرانی فائلز بھی نکلی۔ اس میں مجھے شادی کا پرانا کارڈ ملا، جس پر ابو کے نام کے ساتھ دلہن کے نام کی جگہ سمیرا لکھا تھا۔ دلہن کے والد کا نام بھی نانا کا نام نہیں تھا اور شادی کی تاریخ میری پیدائش سے تقریباً 10 ماہ پہلے کی تھی۔ مجھے وہ مارک شیٹ یاد آ گئی۔ میں وہ لے کر امی کے پاس گئی۔ اس نے اذیت سے آنکھیں بند کر لی۔ صفورہ کا چہرہ سامنے آتے ہی بڑی شدت سے سینے میں درد لہرایا تھا۔ حیرانی، دکھ، تافس اور پتہ نہیں کیوں اور کیسے پہلی بار اسے صفورہ کے چہرے پر ندامت اور جرم کی رقم نظر آ رہی تھی۔ جس تیزی اور بے قراری سے وہ اس کی طرف بڑھی تھی، شبیہ میری جان، اسی رفتار سے وہ پیچھے ہٹی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس کے چہرے پہ بکھرا علم اس پر جہاں کو بہت کھلا تھا۔ ساری عمر جو میری ماں رہیں، دراصل ان سے میرا کوئی خونی رشتہ ہی نہیں اور مجھے دنیا میں لانے والی چند دنوں کی عمر میں ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ زبردستی کی شادی جو وہ کچھ دنوں میں ہی ختم کرنا چاہتی تھی،
میری آمد کے انتظار میں انہیں میری پیدائش تک چلانی پڑی تھی۔ اسے یاد آیا صفورہ کی اس بات کے جواب میں اس نے کس بدتمیزی سے کہا تھا، میں کیسے مان لوں جو اپنی کہانی اور صفائی کے لیے یہاں موجود نہیں ہے، اس کے بارے میں مجھے سچ کہا جا رہا ہے۔ اتنے سال اندھیرے میں رکھ کر آپ نے مجھے میری بنیادی اور فطری حق سے محروم رکھا، جس کا آپ کو کوئی حق نہیں تھا۔ اس نے گالوں پر پھسلتے آنسو ہتھیلی میں جذب کیے۔ جہاں نے رفتار کم کر کے پاس بیٹھی اداس اور الجھی لڑکی کو دیکھا، تو تم بھی میری طرح لمحوں میں فیصلہ کر کے گھر سے نکلی ہو۔ اس نے دل ہی دل میں شبی کو مخاطب کیا، نہ بتانے کی ان کے پاس ضرور کوئی وجہ ہوگی۔ جہاں نے تسلی دینے کی کوشش کی، کوئی بھی وجہ میری رگوں میں دوڑتے خون کی حقیقت سے بڑی نہیں ہو سکتی۔ لب بھینچ کر بیٹھی صفورہ کی شبی نے اٹھ کر اسے زوردار تماچا رسید کیا۔ تمہارا رد عمل سمجھ میں آتا ہے، مگر ایک بات بتاؤ، تمہیں دکھ کس بات کا ہے؟ اپنی سگی ماں سے اب تک بے خبر رہنے کا، یا اب تک جسے ماں سمجھتی رہی اس کے سگی ماں نہ ہونے کا؟ وہ جس اہم سوال سے نظریں چرا رہی تھی، جہاں نے بڑے آرام سے پوچھ لیا۔ ایمانداری سے کہوں تو مجھے اس کا جواب خود بھی پتہ نہیں۔ اس نے تھک کر پیچھے سر ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ کچھ دیر گزرنے کے بعد جہاں گواہ ہوا، تم گھر میں بتائے بغیر نکلی ہو، یہ استغفار تھا یا اعلان؟ اس نے نہ جواب کی ضرورت سمجھی نہ توثیق کی۔ تمہیں انہیں فون کر کے بتا دینا چاہیے، میں نے نوحہ کو ٹیکسٹ کر دیا ہے۔ وہ آنکھیں کھول کر سیدھی ہوئی۔ ویسے بھی مجھے ایڈریس امی نے خود لا کر دیا تھا کہ اگر میں ملنا چاہتی ہوں تو وہ مجھے خود لے کر چلیں گی، تو تم ذرا صبر کر لیتی۔ صفورہ کی شبی نے دانت پیسے، اسے لفظ بلفظ یاد تھا، مجھے تمہاری ماں کی جگہ تمہارے باپ نے دی تھی۔ مجھے محبت پہلے تم سے ہوئی، تمہارے باپ سے بعد میں۔ صفورہ نے آنسو روکنے کا جتن نہیں کیا تھا۔ سمیرہ کے بارے میں نہ بتانے کا فیصلہ تمہارے ابو کا تھا۔ میرا قصور یہ ہے کہ اتنے سالوں میں فراموش کر بیٹھی تھی کہ سمیرہ تمہاری ماں ہے۔ یہ اس کا ایڈریس ہے، تم جب کہو میں تمہیں اس کے پاس لے چلوں گی۔ وہ کاغذ کا پرزہ پلنگ پر اس کے سامنے رکھ کر چلی گئی تھی۔ ہم تقریباً پہنچ ہی گئے ہیں۔ جہاں کی آواز پر اس کا تخیل ٹوٹا۔ وہ بستی کی حدود میں داخل ہو رہے تھے۔ وہ دیہات تو نہیں بلکہ چھوٹا سا شہر لگ رہا تھا۔ اس دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ یہاں پہنچنے کے بعد کیا ذہن کی ساری کھڑکیاں اور دروازے اس سوال کے جواب میں جیسے احتجاجاً بند ہو گئے تھے۔ اس نے بیگ سے بوتل نکال کر خشک پڑتے خلق کو ترک کیا۔ میں یہیں اتر جاتی ہوں۔ گاڑی کو شادہ سڑک پر چھوڑ کر تنگ گلیوں میں داخل ہوئی تو شبی نے کہا، پہنچ گئی۔ اس نے کنارے گاڑی روکتے ہوئے کہا، ویسے بھی آج رات ہی واپس جاؤں گا اگر تم بھی نہیں۔ اس نے قطع کلامی کی، آگے کیا ہوگا، کتنا وقت لگے گا، میں کہاں اور کب جاؤں گی، کچھ بھی یقینی نہیں ہے۔ اوکے، اس نے بھی مزید اصرار نہیں کیا۔ مکمل ایڈریس دینا۔ شبی نے ڈائری نکالی اور ایڈریس والا صفحہ کھول کر ڈائری اس کی طرف بڑھائی، جسے تھام کر وہ باہر نکل گیا۔ ذرا آگے چل کر سڑک کی دوسری طرف نظر آ رہے میڈیکل سٹور پر جا کر وہ کچھ دیر بعد واپس آیا۔ وہ سامنے گلی میں آخری مکان ہے۔ اس نے اسی میڈیکل سٹور سے لگی گلی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بیگ لیے نیچے اتر آئی۔ آل دا بیسٹ، ایک مخلص مسکراہٹ کے ساتھ جہاں نے اسے حوصلہ دیا۔ تھینکس سب کے لیے، ان ڈرائیوروں سے بچانے، بیگ، لفٹ اور سننے کے لیے۔ آئی ہوپ جو الجھنے ہیں وہ وہاں جا کر سلجھ جائیں۔ اس نے سامنے گلی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، تم اضطراری رد عمل اور لمحاتی فیصلے کے بعد گھر سے نکلی ہو۔ وہ رک کر سوچنے لگا کہ آگے کی بات کہے یا نہ۔ میں سن رہی ہوں۔ شبی نے اس کی مشکل آسان کی۔ میرے خیال میں رشتے صرف سگے سوتیلے نہیں ہوتے، بلکہ ہم ہر تعلق کو اچھے برے، خوبصورت، بدصورت یا گہرا اور سرسری میں تقسیم کرتے ہیں، لیکن اسے صرف سگے سوتیلے کی کسوٹی پر پرکھنا اس رشتے کے ساتھ ناانصافی ہے۔ سو کچھ بھی رد عمل کرنے اور قبول کرنے سے پہلے یہ ضرور یاد رکھنا۔ میں یاد رکھوں گی، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ تم نکلو اب، دعا کرتی ہوں صاحبہ کو تمہاری باتوں پر یقین آ جائے۔ جہاں نے ہنستے ہوئے سر ہلایا۔ شبی نے اسے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو چاروں نچار اسے بیٹھنا پڑا۔ اللہ حافظ، شبی نے ہاتھ اٹھا کر کہا۔ اللہ حافظ۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور الوداعی نظر اس کے چہرے پر ڈال کر آگے بڑھا دی۔ نظروں سے اوجھل ہونے تک شبی گاڑی کو دیکھتی رہی، پھر ایک گہری سانس لے کر بیگ دونوں کندھوں پر ڈال کر پیچھے لگایا اور خود کو تیار کر کے گلی میں داخل ہو گئی۔
میں کیا کہوں گی، کیسے اپنا تعارف کراؤں؟ شاید وہ خود ہی مجھے پہچان لیں۔ ان کی بھی تو فیملی ہوگی، شوہر اور بچے۔ کیا یہاں بھی یہ راز ہی ہوگا جو میری آمد پر کھلے گا؟ اگر انہوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا تو؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ کیوں نہیں کر سکتی؟ اتنے سالوں تک جس نے تمہیں کبھی یاد نہیں کیا، اس کے لیے کیا مشکل ہو؟ کیا پتہ انہوں نے یاد کیا ہو، ایک بار نہیں کئی بار، جس طرح کسی نے مجھے خبر نہیں ہونے دی۔ مجھے چھوڑ کر بھی تو وہی گئی تھی۔ جذبات اور خیالات کی جلگار اس کے اندر خجان برپا کر دیا تھا۔ دروازے پر پہنچ کر اس نے گہری سانسیں لے کر خود کو قدرے پرسکون منظم کیا اور کال بیل پر انگلی رکھ دی۔ پلٹ جا، بھاگ جا یہاں سے۔ صفورہ کی شبیہ کی تکرار جاری تھی، جس کی طرف سے اس نے مکمل کان بند کر لیے تھے۔ دروازے کی دوسری طرف آہٹ ہوئی تو اس کی رگوں میں خون کی روانگی تیز ہوئی اور سارے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ دروازہ کھلا تو دوسری طرف ایک معمر سی خاتون تھی۔ وہ اتنی عمر رسیدہ نہیں ہو سکتی، اس نے دل میں سوچا اور بلند آواز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام جی، مجھے سمیرا پاسکر سے ملنا ہے۔ اس نے وہ اجنبی سا نام پہلی بار زبان سے ادا کیا۔ کون؟ سمیرا پاسکر۔ مدیحہ ان خاتون نے اندر کی طرف رخ کر کے کسی کو آواز لگائی۔ لمحہ بھر بعد اس کی ہم عمر لڑکی برآمد ہوئی۔ جی دادی۔ اس کی نظر ہاتھ میں پکڑی موبائل پر تھی، جہاں وہ تیزی سے ٹائپ کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کس سے ملنا ہے؟ دادی کی بات پر مدیحہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ سمیرا پاسکر سے ملنا ہے امی۔ وہ جیسے فون میں مگن آئی تھی ویسے ہی آواز دیتے ہوئے پلٹ گئی۔ دروازے پر دیکھے کون آیا ہے۔ شبیہ کو گڑبڑ کا احساس ہونے لگا۔ مدیحہ کے غائب ہونے اور امی کے وارد ہونے تک دادی اس کا تفصیلی جائزہ لے چکی تھی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے بیگ کا ایک سٹرپ تھامے احمقوں کی طرح مسکرا رہی تھی، جبکہ دراصل اندر اس کا حال انڈیا پاکستان کے کرکٹ کے اس ناظر جیسا تھا جو آخری بال پر وکٹ گرے گا یا جیتنے کے لیے درکار چھکا پڑے گا، سوال سے نبر آزما اپنے ناخن کترتا ہے۔ جی کہیے، امی نے آ کر پوچھا۔ سمیرا پاسکر سے ملنا ہے۔ زندگی بھر نام نہ لینے کی تلافی گویا آج ہی ہو جانی تھی۔ یہ انہی کا گھر ہے نا؟ تھا۔ وہ لوگ 2 سال پہلے ہی مکان فروخت کر کے رتنا گری منتقل ہو گئے ہیں۔ اس کے اندر جل رہی بھڑبڑ آگ پر جیسے ایک دم برف پڑ گئی ہو۔ اس کا متغیر ہوتا چہرہ دونوں خواتین نے دیکھا۔ یوسف کے پاس ان کا نیا ایڈریس ہوگا، دادی نے امی سے کہا۔ شاید۔ میں پوچھتی ہوں، آپ اندر آئیں۔ شکریہ، میں یہی ٹھیک ہوں۔ اگر ان کا کرنٹ ایڈریس مل جائے تو میں دیکھتی ہوں۔ وہ اندر چلی گئی۔ کب تک کھڑی رہو گی؟ ہو سکتا ہے وقت لگے۔ اندر آ جاؤ۔ کوئی بات نہیں، میں یہی انتظار کرتی ہوں، اس نے عاجزانہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ پانی چاہیے؟ ذرا توقف کے بعد دادی نے پوچھا۔ نہیں شکریہ۔ سمیرا پاسکر سے کیا رشتہ ہے؟ رشتہ؟ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیری۔ رشتہ دار ہیں میری۔ دور کی رشتہ دار ہیں؟ جی۔ دادی کے مزید ممکنہ سوالات کے جواب نہیں تھے اس کے پاس۔ پانی ملے گا؟ دادی نے عجیب نظروں سے اسے گھورا اور مدیحہ کو پکارا۔ 2-3 آوازوں کے بعد وہ اپنی سابقہ مصروفیت کے ساتھ حاضر ہوئی۔ جی دادی۔ دادی پوتی اس جگل بندی کی عادی لگتی تھی۔ انہیں پانی دو۔ جی دادی۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی موبائل پر سر چکائے پلٹ گئی۔ کہاں سے آئی ہو؟ ممبئی سے۔ اکیلی؟ جی۔ یہ ہے کاظم پاسکر کا نیا ایڈریس۔ امی کی بروقت آمد نے اسے بچا لیا۔ اب سب کو بے وقت پریشان کرنے کے لیے معافی چاہتی ہوں۔ شبیہ نے ان کے ہاتھ سے کاغذ لیا۔ ایڈریس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ وہ ان دونوں کو حیران چھوڑ کر پلٹی اور تیزی سے چلتی ہوئی گلی پار کر گئی۔ دادی پانی۔ تبھی مدیحہ ایک ہاتھ میں گلاس اور دوسرے میں موبائل لیے حاضر ہوئی تھی۔ گلی سے باہر نکل کر اس نے رک کر سانس بحال کیا، جو اس قدر تیز چلنے سے پھول گئی تھی۔ بڑا سانس سمجھ لیا تھا میں نے، اس نے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو بغور دیکھتے ہوئے سوچا۔ بس اسٹینڈ جا کر پھر بس لینا پڑے گی۔ اس نے آٹو کی تلاش میں سڑک پر نظر دوڑائی۔ ذرا فاصلے پر سڑک کے دوسرے کنارے سیاہ زلوٹو کھڑی تھی۔ ہاں، یہ کیسے؟ وہ دوڑتی ہوئی گاڑی تک آئی۔ ڈرائیونگ سیٹ والے دروازے سے ٹیک لگائے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے وہ جہاں ہی تھا۔ آہٹ پر اس نے سر اٹھایا۔ تو تم تو چلے گئے تھے؟ شبیہ کو اسے دوبارہ دیکھ کر خوشی ہوئی تھی۔ میرا بھی خیال تھا کہ میں چلا جاؤں گا۔ وہ مسکرا کر سیدھا ہوا۔ کیا ہوا؟ تم اتنی جلدی واپس کیسے آ گئی؟ وہ اب یہاں نہیں رہتی، رتنا گری شفٹ ہو گئی ہیں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا کاغذ جہاں کو دیا۔
یعنی ہماری منزل ایک ہی ہے۔ ایڈریس پڑھنے کے بعد جہاں نے کہا، چلو دروازہ کھول کر اس نے سیٹ سنبھالی۔ اب کیا سوچ رہی ہو؟ اسے یوں ہی استادہ دیکھ کر جہاں نے پوچھا۔ تم واپس کیوں آئے؟ وہ بڑی سنجیدگی سے پوچھ رہی تھی۔ دونوں چند ثانیے ایک دوسرے کو تکتے رہے۔ تمہیں یوں تنہا چھوڑ کر جانا مجھے ٹھیک نہیں لگا، اس لیے لوٹ آیا۔ فرض کرو وہ مجھے مل جاتی، تب کیا کرتے؟ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد چلا جاتا، یا پھر تمہاری خیریت دریافت کرنے کے لیے میں بھی وہاں پہنچ جاتا۔ عین چہرے پر پڑ رہی سورج کی شعاعیں اسے مزید وہاں کھڑے رہنے سے روک رہی تھی۔ وہ گھوم کر دوسری سمت آئی اور اندر بیٹھ گئی۔ وہ ایک ہاتھ میں فون اور دوسرے میں ایڈریس والا کاغذ پکڑے لوکیشن اور ڈائریکشن میں الجھا تھا۔ تمہیں رتنا گڑھی سے آگے جانا ہے، میری وجہ سے تمہیں بھی دیر ہوگی۔ سیٹ بیلٹ لگاتے ہوئے اس نے مصروف جہاں کو دیکھا۔ فنکشن رات کا ہے اور تاخیر ہوئی بھی تو کیا، مجھے صرف شکل دکھا کر لوٹنا ہے۔ اس نے کاغذ شبی کو واپس دیا اور فون اسٹینڈ میں لگایا۔ مایوس مت ہو، انشاءاللہ یہاں وہ تمہیں مل جائیں گی۔ سچ کہوں تو میں اس وقت بہت ریلیکس ہوں اور اس بات پر حیران بھی ہوں۔ مجھے کچھ افسوس ہونا چاہیے، ذرا سا غصہ، تھوڑا سا دکھ، ہلکی مایوسی اور جھنجھلاہٹ، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ وہ ایک اجنبی کے مقابل بنا کسی فلٹر کے اپنے احساسات بیان کر رہی تھی۔ تو کیا تم خوش ہو کہ وہ ملی نہیں؟ گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے جہاں نے پوچھا۔ شاید، مجھے کسی بھی مقدار میں خوش تو ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اس نے سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں بند کر لی۔ تمہاری سچویشن کا میں صرف اندازہ ہی لگا سکتا ہوں۔ بنا سوچے سمجھے تم گھر سے نکل پڑی تھی، مگر ابھی تمہیں وقت ملا ہے تو ہر پہلو پر اچھی طرح غور کر کے آگے بڑھو۔ وہ یوں ہی آنکھیں موندے بیٹھی رہی۔ میرے وجود اور پہچان کی بنیاد ہی جھوٹ اور فریب پر رکھی گئی۔ کیا جھوٹ اور فریب کی رٹ لگا رکھی ہے؟ نوحہ طیش میں اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ ان سب کی ذمہ دار تمہیں چھوڑ کر جانے والی ہے۔ جھوٹ، فریب، دھوکہ، سب کی ذمہ دار وہی ہے جسے نہ کبھی دیکھا نہ کبھی ملی۔ اس کے لیے کل تک جو تمہارا آئیڈیل تھا، آج وہ بس ملزم اور قصوروار رہ گیا ہے۔ تم امی کو کیسے الزام دے سکتی ہو؟ کاغذ کے ایک ٹکڑے پر لکھا ایک نام تمہاری اپنی ماں کے لیے محبت ختم کر سکتا ہے تو تف ہے تم پر۔ مجھے نہیں اندازہ تھا کہ تم اتنی سطحی اور کم عقل ہو۔ اگر تمہارے وجود میں ابو کا حصہ نہ ہوتا تو ابھی تک تمہیں دھکے مار کر گھر اور زندگی سے نکال دیتی۔ نوحہ، صفورہ نے گرج کر اسے ٹوکا، مگر اس وقت کمرے میں موجود وہ تینوں ہی بالکل الگ الگ احساسات اور جذبات کی انتہاؤں پر تھے۔ تم نے ثابت کر دیا ہے، اسی عورت کا خون تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ خود غرض، بے حس، حسان فراموش اور چٹھاخ۔ تھپڑ کی گونج پر سختی سے لفظ سیے بیٹھی شبی نے سر اٹھایا تھا۔ صفورہ بے بسی اور پچھتاوے کی تصویر بنی کھڑی تھی، تو سرخ گال پر ہاتھ رکھے نوحہ صدمے سے ماں کو دیکھ رہی تھی۔ یہ طوفان تو گزر ہی جائے گا، مگر یاد رکھو اب نوحہ نہیں ملے گی تمہیں دوبارہ۔ نوحہ کی سرد آواز نے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ پھیلا دی تھی۔ وہ قہر برساتی نظر اس پر ڈال کر کمرے سے نکل گئی۔ یا اللہ! صفورہ سر تھامے فرش پر ڈھہ سی گئی تھی۔ بند پلکوں کے پیچھے سے آنسو مچل مچل کر کن پٹیوں پر پھسل رہے تھے۔ اسے خبر ہی نہیں تھی، سراپا آزردگی میں لپٹی شبی اسے بھی اداس کر گئی۔ وہ اس پل فراموش کر بیٹھا تھا کہ کیوں اور کس سفر پر نکلا ہے۔ پیچھے سے بس کے ہارن کی آواز پر وہ چونکی۔ بالوں میں جذب ہوتے آنسو کے نشان دوپٹے سے مٹا کر اس نے سنجیدہ سے جہاں کو دیکھا اور پل میں ہی جان گئی کہ اس آن اس کے بدلے مزاج کی وجہ وہ خود ہے۔ ڈرائیونگ کے دوران لوگ عموماً میوزک ضرور سنتے ہیں۔ سبک رفتار سے پھسلتے لمحوں میں خاموشی اچانک تیسرے وجود میں ڈھلنے لگی تو اس نے اس تکلم کے پرندے کے پر پھڑپھڑا کر اس وجود کو ظاہر کیا۔ اسٹیریو خراب ہے یا میری وجہ سے؟ اس کی بات کے دوران ہی وہ ہلکا سا قہقہ لگا کر ہنس پڑا۔ میوزک؟ پہلی بار میں جب گاڑی لے کر نکلتا تھا تو عرش مجھے گاڑی کی دعا پڑھاتی تھی، ساتھ ہی یہ وارننگ بھی کہ میں گاڑی چلاتے ہوئے ہرگز بھی میوزک نہ سنوں، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی حادثہ ہو اور میری موت واقع ہو تو میں میوزک سنتے ہوئے مروں۔ اس وقت وہ بہت چھوٹی تھی۔ خیر، اب تو وہ نہ دعا پڑھاتی ہے نہ وہ وارننگ دیتی ہے، لیکن اس کی وہ بھیانک منظر کشی آج مجھے اس کی بات ماننے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس انوکھی توجیہ پر وہ پہلے حیران ہوئی،
پھر مسکرائی اور آخر میں ضبط نہ کر سکی تو بے ساختہ ہنس پڑی۔ تمہاری بہن ہے بڑی چالاک۔ جہاں نے دیکھا کچھ دیر پہلے والی آزردگی کا سایہ اب بھی تھا، مگر اس وقت وہ دل سے ہنس رہی تھی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ دوستو، کہانی ابھی باقی ہے۔ اس کہانی کا اگلا حصہ جلد ہی لے کر آؤں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور مجھے سپورٹ کریے گا۔ تو اگلی کہانی تک اللہ حافظ، فی امان اللہ۔